سب سے پہلے تو ابھی کچھ دیر پہلے جو خواجہ آصف صاحب نے ایک تقریب سے خطاب میں کہا ہے کہ ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ 15 دن میں پی ٹی آئی جو مذاکرات حکومت کے ساتھ نہیں چاہ رہی تھی، آخر ایسا کیا ہوا ہے کہ وہ پی ٹی آئی مذاکرات کے لیے تیار ہو گئی ہے؟ تو انہوں نے شکوک و شبہات کا اظہار کیا ہے. آپ کیا اس پر اپنی رائے دیں گے خواجہ آصف صاحب کے اس بیان پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. گرمانی صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے اظہار رائے کے لیے بلایا. دیکھیے، خواجہ صاحب پاکستان کے ایک بہت اہم عہدے پہ ہیں، ڈیفنس منسٹر ہیں. مذاکرات کا جہاں تک تعلق ہے، دیکھیے وہ تو ان کی لیڈرشپ کی طرف سے اجازت ہے، ہماری لیڈرشپ کی طرف سے بھی اجازت ہے. جناب عمران خان صاحب نے کمیٹی پہلے بنائی، اس کے بعد میاں نواز شریف یا شہباز شریف صاحب کی طرف سے جو کمیٹی بنی ہے اس میں ان کی سینئر قیادت موجود ہے. اب خواجہ آصف صاحب خود بھی سینئر ترین آدمی ہیں اپنی جماعت کے، لیکن مجھے نہیں پتا کہ کیوں انہوں نے اس طرح کے تند و تیز بیانات دینے شروع کیے ہیں. کیا وہ شہباز صاحب یا نواز شریف صاحب سے کوئی علیحدہ لائن لے رہے ہیں، کوئی اور وہ نہیں چاہتے مذاکرات ہوں؟ کیونکہ بہرحال میں تو اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہوں گرمانی صاحب کہ اگر یہ کمیٹی بنی ہے، اگر اس میں میاں نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب یا فار دیٹ میٹر آصف علی زرداری صاحب اگر وہ اس کو سپورٹ نہ کرتے تو کمیٹی کیسے بن سکتی تھی؟ تو پھر مجھے نہیں پتا خواجہ آصف صاحب کس کی لائن ٹو کر رہے ہیں. دوسری چیز یہ ہے، آن اے ویری سیریس نوٹ، ایز اے پاکستانی، ایز اے ریسپانسبل سٹیزن، آئی ووڈ ایکسپیکٹ کہ اس وقت جب ہماری طرف سے ایک ایئر اسٹرائک ہوئی ہے افغانستان میں دہشت گردوں کے خلاف، اور مت بھولیے کہ ہمارے افغانستان اور ہمارے بیچ میں ایک دوستانہ برادرانہ تعلق بھی ہے، لیکن آپ کو اپنے جو آپ کے ملک کے خلاف ہو رہا ہے اس پہ آپ کو جانا پڑا. ہم تو پاکستان کی سلامتی پہ کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن ہماری جماعت کا موقف یہ ہے کہ ایک بہت برادرانہ تعلق ہے. آپ کابل کو انگیج کیجئے، آپ ان کی حکومت کو اعتماد میں لیجئے اور ان کے اعتماد میں رکھ کے جو بھی آپ نے کرنا ہے وہ کیجئے، کیونکہ جو وہاں حکومت ہے وہ افغان طالبان کی ہے، اور ہمیشہ افغان طالبان نے پاکستان پہ کبھی اسٹرائک نہیں کیا. وہ ٹی ٹی پی والا معاملہ دوسرا ہے. تو اس کو بہت ہی باریک حساس معاملہ ہے، اس پہ ڈیفنس منسٹر صاحب کی طرف سے بہت سنجیدہ بیانات آنی چاہیے، ان کو اس پہ واضح موقف دینا چاہیے، ان کو اس پہ پریس ٹاک کرنی چاہیے. اس طرف جو ان کی اپنی فیلڈ ہے اس پہ ان کی کوئی بات نہیں آ رہی، تو وہ ایک قابل افسوس امر ہے. ایک بات. دوسری چیز گرمانی صاحب یہ ہے کہ ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ان ٹاکس کو ہم کامیاب کرائیں. اور کامیاب کیسے ہوں گے؟ اندر جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو باہر ایک اچھی انوائرمنٹ، کم از کم ایک کنڈیسو انوائرمنٹ چاہیے جس میں دونوں طرف سے گولہ باری کم ہو، اور کوشش کی جائے کہ یہ مذاکرات کسی نتیجے پر پہنچیں. مذاکرات کے حوالے سے آگے اگر آپ مناسب سمجھیں گے تو بات کریں گے. اس وقت صرف ایک بات میں کر لوں. آپ نے ابتدائیے میں ذکر کیا کہ یہ ڈسکس شاید ہو رہا ہے اس کمیٹی میں میاں نواز شریف صاحب یا زرداری صاحب بھی شاید ان کی طرف سے ایک سجیشن ہے کہ وہ بھی آئیں. میری اس سے ریکمنڈیشن تھوڑی سی ڈفرنٹ ہے. قومی اسمبلی کے فلور پہ میں نے یہ تجویز پیش کی تھی کہ یہ جو کمیٹیاں ہیں یہ پہلے اپنا کام کریں، اور فرسٹ سٹیپ میں عمران خان صاحب کی رہائی اور اسیران کی رہائی یہ پہلا سٹیپ ہے. اصل میں جو مذاکرات ہونے ہیں میرے خیال میں، اور اس نقطے پہ یہ لوگ آئیں گے، آج نہیں تو کل آئیں گے، اور وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب ملک کے سب سے بڑے لیڈر ہیں، مسلم لیگ نون کے لیڈر نواز شریف، پیپلز پارٹی کے لیڈر زرداری صاحب یا بلاول صاحب جو بھی آتا ہے، یہ پہلا راؤنڈ کمپلیٹ ہونے کے بعد سکسیسفلی جب خان صاحب بھی نکل آئیں، اسیران بھی نکل آئیں، اور کوئی جوڈیشل کمیشن کی طرف بھی بات چلی جائے، نیکسٹ سٹیپ اصل مذاکرات کا راؤنڈ ہونا چاہیے، اس راؤنڈ میں پھر زرداری صاحب، میاں صاحب اور خان صاحب، یہ تین لیڈرز جو ہیں ان کو ضرور میرے خیال میں بیٹھنا چاہیے، چاہے وہ جس بھی سٹیج پہ وہ بیٹھیں، تاکہ آگے کا فریم ورک. لیکن علی محمد خان صاحب، اب جو مذاکرات کے حوالے سے بات ہے، اب مذاکراتی کمیٹی کے جو ترجمان ہیں سینیٹر عرفان صدیقی صاحب، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کا مینڈیٹ اس کمیٹی کے پاس نہیں ہے. کمیٹی صرف سفارشات تیار کرے گی اور جو حتمی فیصلہ ہوگا وہ قیادت کرے گی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ پھر یہ کمیٹی کسی نتیجے پر پہنچے گی اور مسائل حل ہوں گے؟ نہیں، میرے خیال میں ہونا تو اسی طرح چاہیے جیسے اب ہماری طرف سے کمیٹی کے جو 5-7 ممبران ہیں وہ وہاں پہ خان صاحب، عمران خان صاحب کی دی ہوئی ڈائریکشن گائیڈ لائن کے مطابق اپنے مذاکرات کو آگے لے کے جائیں گے، اور آخری حتمی فیصلہ یا حتمی اپروول وہ تو عمران خان صاحب نے دینا ہے. تو اگر ہماری طرف سے آخری یا حتمی اپروول عمران خان صاحب نے دینا ہے، شاہ محمود قریشی صاحب اگر ہوتے تو وہ اس میں ڈائریکٹ حصہ لیتے، زیادہ بہتر ہوتا. یا اگر حکومت مناسب سمجھتی یا سمجھے تو ایک بہت بڑا سی بی ایم ہوگا
کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو کوٹ لکھپت سے لا کے ان مذاکرات میں بٹھایا جائے، وائس چیئرمین ہے تحریک انصاف کے، ویٹ بڑھے گا اس مذاکرات کا۔ دوسری طرف ان کی طرف سے جو بھی فیصلہ آتا ہے وہ اس کے لیے تو اپروول دینی پڑے گی، ان کو اپنی لیڈرشپ سے لینی پڑے گی۔ یہ کمیٹی جہاں تک میں اس کو سمجھتا ہوں، اس نے چیزیں فارمولیٹ کرنی ہے، ٹی آرز بنا دینی ہے، چیزیں ایک فیصلہ کن مرحلے پہ پہنچا کے آخری اپروول پھر اپنے لیڈرشپ سے لے کے پھر آگے جا کے چیز کو ٹھیک کرنا ہے۔ نہیں، لیکن علی محمد خان صاحب، یہ جو مذاکرات ہیں یہ باضابطہ طور پر شروع ہونے سے پہلے ہی جو پی ٹی آئی کی جانب سے ڈیڈ لائن دی گئی ہے، علی محمد خان صاحب، وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ مناسب ہے کہ ابھی باضابطہ طور پر شروع نہیں ہوئے اور پہلے ہی 31 جنوری کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے؟ نعمانی صاحب، اگر آپ میرے سے پوچھیں، میرے خیال میں ڈیڈ لائن ابھی بھی زیادہ ہے۔ آپ یہ دیکھیے 23 دسمبر کو پہلی نشست ہوئی ہے، آج 28 دسمبر ہے، ابھی اگلی نشست 2 جنوری کو ہونی ہے۔ کیا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ملک کتنی مشکلات کا شکار ہو اور ان تکالیف ہوں اور سیاسی گفتگو کی کیفیت ہو اور ایک ابتری کی صورتحال ہو اور فوری طور پہ آپ کو ایک سلوشن کی طرف جانا ہے، اس میں 10 دن کا گیپ، یہ کوئی دیوانی مقدمہ تو نہیں ہے۔ میرے تو خیال میں اگر آپ کرنا چاہیں تو 10 یا 15 دن بھی بہت ہوتے ہیں، دن میں 2 بیٹھکیں بھی ہو سکتی ہیں۔ بالکل ہوتے ہیں، لیکن علی محمد خان صاحب سر یہ بتا دیجیے گا کہ ان مذاکرات کے دوران کیا خان صاحب کی آپ 11-12 بجے بیٹھے، سن لیجیے، آپ نے میٹنگ کی، کوئی آپ نے فارمولیٹ کر لی کچھ چیزیں، فوری طور پہ یہ کمیٹی اڈیالہ گئی، دوسرا اپنا پی ایم ہاؤس چلے گئے، وہاں بیٹھ کے رات 11-12 بجے پھر بیٹھ گئے اور نتیجہ نکالیں، اور حضور کمیٹی نہ کھیلیں، نتیجہ نکالیں۔ اس کے لیے 31 جنوری بھی میں سمجھتا ہوں ہم نے کافی لمبی ڈیٹ دی ہے۔ اگر حکومت چاہے، جس طرح 26ویں آئینی ترمیم میں دن رات لگے ہوئے تھے، ابھی کیوں دن رات سروس نہیں ہے؟ ابھی کیوں دیوانی مقدمہ نہیں؟ لیکن ان مذاکرات کے دوران علی محمد خان صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا خان صاحب کی منتقلی کی کوئی پیشکش ہوئی ہے حکومت کی طرف سے؟ دیکھیں، مجھے اس کا علم نہیں ہے، لیکن اندر سے جو خبر باہر آئی، میں بھی ہوئی ہو، مجھے نہیں خبر اس کی، لیکن اگر ہوئی ہے تو عمران خان صاحب کبھی بھی مشروط رہائی وہ نہیں چاہیں گے۔ وہ اپنی سیاست پہ، اپنی رہائی، اپنی آزادی پہ کبھی کمپرومائز، ان کو آزاد آدمی ہے۔ وہ علامہ اقبال کا شعر ہے نا کہ تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی، وہاں جینے کی پابندی۔ تو عمران خان صاحب یہ اکثر ایک بات کہا کرتے تھے، اور اللہ ان کو زندگی دے، انشاءاللہ پھر کہیں گے، کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں، کہ محمد علی جناح ایک غلام ہندوستان میں ایک آزاد آدمی تھا۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ عمران خان صاحب بھی ایک آزاد ذہن کا آدمی ہے، وہ مشروط رہائی نہیں چاہے گا۔ ٹھیک ہے علی محمد خان صاحب، سر آخری ایک مختصر سوال ہوگا کہ جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں پی ٹی آئی کے، شیر افضل مروت صاحب اور مختلف رہنماؤں کے حوالے سے بیانات بھی آ رہے ہیں، جیسے آپ نے بیانات کی بات کی کہ مذاکرات ہو رہے ہیں تو اس طرح کے بیانات نہیں ہونے چاہیے، آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ معاملات پی ٹی آئی کے ان اکاؤنٹس کی وجہ سے بھی خراب ہو رہے ہیں، اور اکاؤنٹس وہ کہاں سے چل رہے ہیں، خان صاحب کا اکاؤنٹ کون چلا رہا ہے، ان معاملات کو بھی دیکھنا چاہیے؟ گرمانی صاحب دیکھیے، تالی ایک ہاتھ سے نہیں بچتی، وہ انگریزی میں کہتے ہیں it takes two to tango۔ تو جب مذاکرات بہتری کی طرف جائیں گے تو قدرتی طور پہ ہماری طرف سے بھی شدت اور حدت کم ہوگی، سوشل میڈیا پہ کم ہوگی، بیانات میں کم ہوگی، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ حکومت سی بی ایم کرے، ہمیں لگے کہ حکومت کوئی سیریس ہے۔ ایک طرف مذاکراتی کمیٹی بیٹھی ہے اور ایک ہفتے کے وقفے میں آپ نے 60 سے زیادہ لوگوں کو ملٹری کورٹ سے سخت ترین سزائیں دلوا دی ہیں، دے دی ہیں۔ ان حالات میں آپ اگر مجھ سے یا میری جماعت سے یا میرے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے یہ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ آپ کو چین کی لوری سنائیں یا راوی چین لکھ رہا ہے، اس طرح کا کوئی میسج ہے، وہ تو نہیں ہوگا۔ دیکھیں، ادھر سے ریئیکشن آئے گا، وہ تب ہو سکتا ہے جب ان کو لگے گا، ہمارے ورکر سپورٹرز کو لگے گا کہ عمران خان صاحب کی رہائی ہو گئی ہے یا نزدیک ہے، یا سی بی ایم کے طور پہ فار ایگزامپل ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ 80 سال سے زیادہ ہیں، کینسر سروائیور ہیں، اگر ان کو شوکت خانم شفٹ کر دیا جاتا ہے یا شاہ محمود قریشی صاحب کی فرسٹ، میں ویسی مثال دے رہا ہوں، یہ میں کوئی پی ٹی آئی کی طرف سے یہ نہیں کہہ رہا کہ ہماری کمیٹی نے یہ ڈیمانڈ کرنی ہے، یہ میں تجویز پیش کر رہا ہوں، دونوں کمیٹیاں سن لیں۔ اگر سی بی ایم کے طور پہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کینسر کی سروائیور ہیں، علاج کے لیے شوکت خانم شفٹ ہو جاتی ہیں، میاں محمود رشید صاحب کتنے طویل علالت کا شکار ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ فارمر گورنر جناب چیمہ صاحب، اگر ان کو آپ تھوڑا ایزی کر دیتے ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب آ جاتے ہیں مذاکرات میں، تو یہ چیزیں اس سے بہتر ہو جائیں گی۔ جب اب چیزیں بہتر ہوں گی تو ہماری طرف سے بھی حدت کم ہو جائے گی۔